اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سر پہ سادہ میں علی عباس افنان. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، رئیسہ، صاحب بدر، صبری فاطمہ، مدحت فاطمہ، شازیہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ شازیہ آئی ہیں ماشاء اللہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی جی سر پہ سادہ میں مجہول کے بارے میں. پہلے مجہول کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. ٹھیک ہے، بتایا پہلے مجہول اصل بحث اگر ہم دیکھیں تو شروع سے تو بخش فیل والا پارٹ چل رہا تھا. فیل کے بھی 4 حصوں میں پارٹ کیے ہیں کتاب فیل والے کے. ہم اس میں سے ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھ رہے تھے. بتایا ثلاثی مجرد جب ماضی پڑھا آپ نے، اس کا بنانے کا طریقہ، مضارع پڑھا اور امر پڑھا. پھر اب ان تینوں کا مجہول پڑھ رہے ہیں. ان تینوں کا مجہول پڑھا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو مجہول سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیے مجہول کرنے کا طریقہ تو بہت ہی سمپل ہے. دیکھیے ماضی ہو چاہے مضارع ہو چاہے امر ہو، مجہول کرنے کا طریقہ تو بڑا سمپل ہے. کہ کرنا کیا ہے، ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہے سب کو ضمہ دینا ہے ماضی مجہول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ماضی مجہول کرنے کے لیے. اب جو یہ طریقہ بتایا ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہے سب کو ضمہ دیں گے. جی تو ثلاثی مجرد میں تو ما قبل آخر عین الفعل ہے، اسے ضمہ دینا، اور اس سے پہلے ایک ہی حرف ہے جو کہ فاعل فعل ہے، اسے ضمہ دیں گے. اس کا مطلب ثلاثی مجرد کا صرف ایک ہی وزن ہے. مجہول کا ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے، فعل. جی لیکن اگر ہم ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید سارے ماضی دیکھیں، سب کا مجہول کرنے کا یہی طریقہ ہے. ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ دے دیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ما قبل آخر کو فتح، ما قبل آخر کو فتح، یہ اور علامت مضارع کو ضمہ دینا ہوتا ہے. تو ثلاثی مجرد ہو چاہے مزید ہو، چاہے رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید، مجہول کرنے کا طریقہ یہی ہے. ما قبل ماضی کو مجہول کرنے کے لیے ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف سب کو ضمہ. اور مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر علامات مضارع پہ ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیجیے، ما قبل آخر پہ اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دیجیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامات مضارع پہ ضمہ اور ما قبل آخر پہ فتحہ ہونا چاہیے. لہٰذا ثلاثی مجرد میں اگر ہم دیکھیں کہ معلوم میں تو عین الفعل کی حرکت ماضی میں بھی سمائی تھی، مضارع میں بھی سمائی تھی، اس لیے اس کے 3 وزن بن رہے تھے. لیکن جب ما قبل آخر یا ثلاثی مجرد میں ہے ہی عین الفعل، ماضی میں حرکت معین ہو گئی کہ کسرہ دینا ہے اور مضارع میں فتحہ دینا ہے، تو حرکت معین ہو گئی عین الفعل کی یا نہیں؟ لہٰذا صرف ایک ہی وزن مجہول کا بنتا ہے. جی چاہے ماضی مجہول ہو اس کا فعل، اور مضارع مجہول کا یفعل بنتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور امر مجہول کرنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ مضارع مجہول کے 14 کے 14 صیغوں میں لام سے بنے گا. لام امر مقصود شروع میں لائیں گے اور آخر سلام کو. اس میں کوئی معلوم کی طرح جیسے امر معلوم میں تھا کہ امر میں لام اور امر میں صیغہ 2 طرح کا تھا، 6 غائب اور 2 متکلم کے صیغے لام سے بن رہے تھے اور حاضر کے صیغے خاص تبدیلی سے بن رہے تھے. ایسا نہیں ہے. امر مجہول میں 14 کے 14 صیغے. سمجھ میں آ رہا ہے شازیہ فاطمہ؟ شازیہ جی تو اس میں 14 کے 14 صیغے امر مجہول میں مضارع مجہول سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں جو زیادہ ہارڈ ہے. دوسرا جو میں بتاتا رہا ہوں وہ بھی ہارڈ نہیں ہے. پہلے لازم کا مجہول، بس تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کسی کو مجہول بنانے چلیں، فعل کو پہلے دیکھ لینا لازم ہے متعدی.
جی متعدی جو ہوتا ہے، متعدی بے نفس ہی جو ہوتا ہے، متعدی بے نفس ہی خود بخود متعدی، تو ظاہر سی بات ہے خود بخود اگر متعدی ہے تو اس کے ایک فاعل بھی ہوگا، ایک مفعول بھی، فاعل کو ہٹا کے مفعول کو رکھنا بہت آسان ہے، صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ پتہ لگ ہی گیا آپ کو۔ ماضی کے لیے ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرکات ہیں ان کو ضمہ، اور مضارع میں ما قبل آخر کو اگر فتحہ نہیں تو فتحہ، علامت مضارع پہ ضمہ دے دی، ٹھیک ہے۔ تو صیغے کو مجہول کرنے کا طریقہ تو پتہ لگ گیا۔ دوسری چیز پہ اہم جو ہے یہ رکھنی ہے کہ کیا اس کے مفعول ہے بھی یا نہیں جس فعل کو ہم صیغے کو مجہول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس کے مفعول نہیں ہے تو پھر کیسے آپ مجہول کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر یہ کیجئے کہ پہلے اس کو مفعول والا بنائیے، جی پہلے اس کو مفعول والا بنائیے تب اس کو مفعول کیجئے۔ جیسے اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو میں نے مثال دی تھی آپ کو، ضربہ سعید خالد، ابھی دیکھیے ضربہ جو ہے متعدی بے نفس ہی کہلاتا ہے، بے نفس ہی یعنی خود بخود متعدی۔ ضربہ سعید خالدان میں یہ ضربہ متعدی بے نفس ہی ہے، یعنی خود بخود متعدی ہے، آلریڈی مفعول ہے اس کے فاعل مفعول، لیکن ذہابہ میں لازم ہے، ذہابہ سعید، سعید گیا۔ یہ ذہابہ فعل کون سا ہے؟ لازم ہے، ذہابہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں مجہول کرنے کے لیے فاعل کو ہٹا کے مفعول اس کی جگہ رکھتے ہیں اور اس کا اعراب فاعل والا اعراب اسے دیتے ہیں۔ خالدان ہے، سعید کی جگہ پہ خالد ہو جائے گا، سعید ہٹ جائے گا، لیکن یہاں کوئی ایسا مفعول ہے ہی نہیں اس کے جو سعید کی جگہ ہے، لہذا یہ مجہول نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ اس کو متعدی کریں وہ ہے کیا ہے؟ حرف جر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، بے فعال۔ اب یہ ضابطہ کو کیا کہیں گے؟ متعدی بغیر ہی، متعدی بغیر ہی، اب یہ متعدی ہے یہاں پہ لیکن غیر کے حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب یہ دیکھیے جب تک یہاں تھا ذہابہ سعید لازم تھا ذہابہ، اب یہ متعدی ہے، یہ بھی متعدی ہے یہ بھی متعدی ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ متعدی بے نفس ہی ہے، یہ متعدی ہی بغیر ہی ہے، دوسرے کی وجہ سے ہی، اس کی وجہ سے بنا ہے۔ اب اس ٹائم دونوں متعدی ہے، رئیسہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس ٹائم ضربہ بھی متعدی ہے، ذہابہ بھی متعدی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن دونوں کے متعدی ہونے میں فرق ہے، یہ متعدی بے نفس ہی ہے، خود بخود متعدی ہے، اور یہ متعدی بے حرف جر ہے، متعدی بے یعنی غیر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، کسی اور کی مدد لے کے متعدی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مجہول کرنا بہت آسان ہے دونوں کو، تو کیا ان کو ہٹا دیجیے سائن کو، پہلے تو صیغے کو مجہول کریں گے، باقی میں آپ کو کسرہ اور اس سے پہلے جو متعدی کرتے سب کو ضمہ ہو گیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ خالد کو اعراب کون سا دے دیا جائے گا؟ سعید والا یہاں پہ، کیونکہ متعدی بے نفس ہی تھا، اپنے آپ متعدی، لیکن کیونکہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، حرف جر جب آتا ہے کسی پہ تو اسے تو جر دے گا، وہ حرف جر تو جر دے گا، تو لفظ میں بھلے مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، لیکن یہ نائب فاعل ہے، محل مرفوع ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات ہم نے پڑھی، یہ عبارت ہم نے تمرینیں کس کی پڑھ لی تھی؟ ماضی مضارع اور امر مجہول کی۔ آج ہم اس والے پہ آئے تھے، کون سی پاس؟ لاکھ فاطمہ، شاد فاطمہ، رئیسہ صاحبہ، سبرین فاطمہ، میدت شادیہ، جی علی افنان، علی عباس، مجہول پہلے لازم، فصل ہشتم مجہول پہلے لازم۔ تانیس تین، یہ بات ہم نے جان لی، کیا جانی؟ رب فعل مجہول، فعل مجہول میں باعث مفعول رب عنوان نائب فاعل، یہ بات ہم نے جان لی کہ فعل مجہول میں مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے بعد از فعل قرار دا، فعل کے بعد قرار دیا جاتا ہے، عظیم ہو، اس وجہ سے فعل ہی راکب قائم مجہول کنی، وہ فعل جس کو ہم مجہول کرنا چاہ رہے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم کہ مجہول کریں، باید وہ فعل متعدی یعنی دارائے مفعول باشد، اس فعل کو متعدی ہونا چاہیے، یعنی مفعول والا ہونا چاہیے، جیسے ضربہ کے فعل علاوہ بر فاعل، یہ ضربہ یعنی یہ فعل فاعل کے علاوہ مفعول بہ نیز احتیاج دارت، مفعول بہ کی بھی احتیاج رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں ضربہ
زیدن بکرن، تو یہ ضربا کو زید کے علاوہ مفعول بہی یعنی بکرن کی بھی احتیاج ہے. اب اس کے مجہول میں ہم کہیں گے ضرب بکرن، مفعول والا ہے، فاعل کو انہوں نے کہا تھا مفعول کو بعنوان نائب فاعل، نائب فاعل کو عنوان سے یہاں پر فعل کے بعد دیتے ہو جائے گا ضرب بکرن. اما لیکن فعل لازم مانند صحابہ، لیکن فعل لازم جیسے صحابہ جو کہ مفعول نہیں رکھتا نے بھی توان مجہول ہوتا ہے، اسے مجہول نہیں کر سکتے مگر بے وسیلہ حرف جر متعدی میں، مگر یہ کہ اس کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کریں. کیسے ہوتا ہے متعدی؟ متعدی کردن فعل لازم، دیکھیے جو لکھوا رکھا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھا کریں جب میں کتاب پڑھاتا ہوں، جب میں کتاب سے پڑھاؤں تو لکھا ہوا تاکہ آپ کو میچ کرنے سے ایک بار اور دہرا لیں گے آپ. جی متعدی کردن فعل لازم باہر حرف جر، جی اگر رکھا ہوا متعدی کرنے کا طریقہ حرف جر کے ذریعے سے چنینت اس طرح سے ہے کہ حرف جری کے ایک حرف جر برسر اسم دراورتے اسم کے اوپر لا کر بعد از فعل قرار دیں گے، فعل کے بعد قرار دیں گے. جیسے ذهب زید، زید گیا لازم ہے تو اب حرف جر لا کر اسم کے اوپر اس کے بعد رکھ دیا ہو گیا ذهب زید ببکری، زید بکر کو لے گیا. ابھی تھا زید گیا، اب ہے زید بکر کو لے گیا. اب اس کو پاس مفعول آ گیا، اب اس کو مجہول کر سکتے ہیں ذهب ببکرین، بکر لے جایا گیا، بکر لے جائے گا، لے وہ جائے فعل جو گا، خود بخود لے دیکھیں جائے خود بھی انہوں نے بھی کہہ رکھا ہے، وہ فعل جو خود بخود متعدی ہوتا ہے اسے متعدی میں نفس ہی کہتے ہیں، وہ مفعول اعلیٰ اور اس کے مفعول کو مفعول بھی واسطے. یہاں پہ جو ضربہ یہ تھا ضربہ زید البکرانی، جو بکر مفعول میں ہی تھا اس کو کہتے ہیں مفعول بے واسطہ، بغیر واسطے کا مفعول، بغیر کسی. لیکن وہ فعل کے جو حرف جر کے ذریعے سے متعدیوں سے متعدی بے حرف جر کہتے ہیں اور اس کے مفعول کو کہتے ہیں مفعول با واسطہ. تو یہاں پہ جو صحابہ کہا گیا ذهب زید ببکرین، بکر جو ہے مفعول ہے جی واسطے یہ مفعول جی با واسطہ ہے، حرف جر کے ذریعے سے مفعول بنا ہے یہ اس کی مدد سے. اب ماضی مجہول متعدی بے حرف جر کی حذف قرار، ماضی مجہول جو حرف جر کے ذریعے سے فعل متعدی ہوا ہو اس کی گردان ایسے ہوگی. دیکھیے یہاں پہ فعل فعل ہی رہے گا سب جگہ، ہاں اس چیز پہ ذرا توجہ رکھنا. اب آپ یہ مت کہنا، ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے بہت اہم چیز ہے، حالانکہ ظاہر ہے یہ بات لیکن بس دھیان رکھنا. جب ہم نے ذوبیبا بزیدن کر دیا، ذوبیبا بزیدن یعنی بہی، ذوبیبا بزیدن یعنی بہی. بھائی ہوا میں صحابہ میں اسم ہوا تھا نا، اب تو حرف جر کے ذریعے سے وہ اسم یہاں آ گیا نا، تو اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، اس لیے 14 کے 14 صیغوں میں ذوہبہ ذوہبہ ہی رہے گا کیونکہ ضمیر یہاں ہے یہ بدلے گی. ذوہبہ بہی دوسرا صیغہ، ذوہبہ بہما، ذوہبہ بہما تیسرا صیغہ، ذوہبہ بہم، ٹھیک ہے. چوتھا صیغہ ذوہبہ بہا بہما بہمنا، کیا بہمنا، ٹھیک ہے بھائی. ذوہبہ سب جگہ ذوہبہ رہے گا، کیوں کیونکہ جو اس کے اندر ضمیر ہونی چاہیے تھی وہ تو حرف جر لگ کے یہاں آ گئی نا، باہر پیٹ سے نکل گئی جی. اب اس کے اندر جب ضمیر ہے نہیں تو صیغے 14 شکلیں بدل رہی تھی، زوربا زوربا زوربو، وہ اصل میں فعل نہیں بدل رہا تھا، ضمیریں بدل رہی تھی فاعل کی. اب جب وہ ضمیریں یہاں آ گئی باہر تو اس کا مطلب یہاں سے خالی ہو گیا، یہ ضمیر سے ہیلو جی جی. اب یہ ضمیریں تو اپنے آپ جو وہاں بدل رہی تھی ویسے یہاں بدل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں بدل رہا. سو بہی بہما بہم بہا بہم بہما بہنا، بیکا بیکما بیکم بیکے بیکما بیکنا بیکنا بی بینا. دیکھا ابھی ذوہبہ سب جگہ ذوہبہ رہے گا، ذوہبہ بہی ذوہبہ بہما ذوہبہ بہم ذوہبہ بہا ذوہبہ بہما ذوہبہ بہمنا ذوہبہ بکا ذوہبہ بکما ذوہبہ بکم ذوہبہ بکے. ہاں اب یہ ترجمہ کیسا ہوگا، وہ ایک مرد لے جایا گیا، وہ دو مرد لے جائے گئے، وہ سب مرد لے جائے گئے، وہ ایک اور ایک واحد کون واحد
مؤنث غائب کے لیے ہاں آتی ہے نا منصوب کی، ٹھیک ہے، مجروری ضمیر ہما ہننا جی بہننا بے کی وجہ، ٹھیک ہے، تو وہ سب عورتیں لے جائی گئی، تو ایک مرد لے جایا گیا، تم دو مرد لے جائے گئے، تم سب مرد لے جائے گئے، تو ایک عورت لے جائے گئی، تم دو مرد لے جائے گئے، تم مرد تو ایک عورت لے جائے گئی، تم دو عورتیں لے جائے گئی، تم سب عورتیں لے جائے گئی، میں لے جایا گیا، ہم لے جائے گئے، سمجھ میں آیا نہیں جی؟ معلوم میں تو بدل رہا تھا یہ صحابہ صحابہ صحابو کیونکہ وہ ضمیر اندر تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب باہر آ گئی کیونکہ متعدی کرایا نا، فاعل تو ہٹ گیا، چلو فاعل اگر موجود ہوتا تو یہاں ہوتا بدلتا ہی، لیکن اب مفعول ہے یہ مفعول کی ضمیریں ہیں، مفعول بے با واسطہ بے کے ذریعے سے مفعول ہے با واسطہ ہے جی، فاعل تو ہٹ گیا، اب یہ یہاں ہے، اب جب مفعول با واسطے پہ حرف جر ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا، وہ اس کے پیٹ میں بولیے جا نہیں سکتا، ہاں، اس لیے اب صہیبہ بدلے گا نہیں کیونکہ فعل تھوڑی بدلتا ہے، وہ جو آپ جی پڑھتے آ رہے ہیں ماضی مضارع میں جو بدل رہے تھے 14 شکلیں بدل رہی تھی، جن شکلوں کو صیغہ کہتے ہیں، وہ اصل میں ضمیر بدل رہی تھی، فعل نہیں بدل رہا تھا، اب جب ضمیر جو بدل رہی تھی وہ ضمیر الگ لا دی تو فعل صہیبہ ہی رہ گیا، سب جگہ جی سمجھ میں جی آیا جی آ گیا، تو اب دیکھیے سب جگہ فعلہ ہے نہیں ہے، بہی بہما بہم بہما بہا بہما بہنہ بکا بکما بکم، یہ کہنا چاہ رہے تھے، وہ صرف مضارع عام اس کا مضارع کی گردان ایسے ہوگی، دیکھیے ایسے یفعلو 14 کے 14 جگہ یفعلو رہے گا، یہ لو کیوں جب باہر آ رہے یفعلو بہی تو آپ کہیں گا یذهب بہی لے جائے جاتے ہیں، لے جایا جائے گا، وہ ایک مرد یفعلو بہما یفعلو بہم یفعلو، اب یہ دونوں چھوڑ چھوڑ کے کر دیا، یفعلو بہا یفعلو بہما یفعلو بہنہ یفعلو بکا یفعلو بکما یفعلو بکم یفعلو بکی بکما بکم بکنہ جی یفعلو بی یفعلو بنا، ٹھیک ہے نہیں، امر کی گردان جی ہے، یفعل بہی لیفعل بہما، کیونکہ 14 کے 14 صیغے مجہول ہوتے ہیں، امر مجہول میں مجہول سے بنتے ہیں، لام سے بنتے ہیں، لہذا یہ طریقہ ضمیریں جیسا، اب ضمیریں دکھانے کی ضرورت تو ہے نہیں، آپ کو دکھ رہا ہے اس میں ہے، یہ ہوما ہے، یہ ہوم ہے، ہا ہوما ہننا کا ہوما کم کے ہوما کننا بی یا کرنا، یا اور ضمیر تو آپ کو دکھ ہی رہی ہے، سب ظاہر ہے، امان طور کے ملاحظہ شو جیسا کہ ملاحظہ ہوا، ضمائر مجہول متعدی بحرف جر، وہ فعل جو متعدی بحرف جر ہے، مجہول متعدی بحرف جر کی جو ضمیریں ہیں غیر ضمائر اقسام، جو ابھی تک آپ نے ضمیریں پیچھے پڑھی تھی ان سے الگ ہے یہ، اور ضمیریں اس کی کیا ہے، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کے کما کننا یا ما، جو کہ حرف جر کے ذریعے سے بے ترتیب حرف جر کے ذریعے سے سب نائب فاعل ہیں، 14 کے 14 صیغوں کے نائب فاعل بن جاتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 6 صیغے ہیں 3 اور 3 6، ان 6 صیغوں میں ضمیر کی جگہ اسم بھی لا سکتے ہیں، ذہب بزیدین ذہب بزیدائن ذہب بزیدین ہے نہیں، ذہب بفاطمہ جی بفاطمتان بفنا مجبور ہوگا نا بفاطمتین بفاطمیات ہے نہیں، اس کی جگہ آپ لا سکتے ہیں، حاضر میں اسم تھوڑے لا سکتے ہیں، تو بجائز کی صیغہ اول شروع کے 6 صیغوں کی جگہ بھی توان اس میں ظاہرہ ہو، جس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں آپ، ذہبہ بہی کہہ لیجئے، چاہے ذہبہ برجل کہہ لیجئے، ذہبہ بہنہ کہہ لیجئے، چاہے ذہبہ بنساء کہہ لیجئے، لیکن جو 8 صیغے ہیں بعد والے اس میں ضمیر ہی لا سکتے، سمجھ میں آیا، یہ بات ہماری تمام ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی تمرین نہیں کہا، ایک فصل اور ہے، یہ الگ طرح کی چیز ہے، کچھ عرب زبان میں سنیے عرب زبان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ مجہول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، معلوم سے کیا جاتا ہے مجہول، بھائی کسی بھی فعل کے چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو چاہے امر ہو، اس کے معلوم سے ہی تو مجہول کیا جاتا ہے، جی معلوم ہے تبھی تو مجہول کرتے ہیں، لیکن عرب زبان میں کچھ الفاظ مجہول استعمال کیے ہیں، کچھ فعل مجہول استعمال ہوتے ہیں جن کا کوئی معلوم ہے ہی نہیں، معلوم ہے بس ایسی ہمیشہ مجہول استعمال ہوتے ہوئے ملیں گے آپ کو، ہمیشہ اس کا کوئی معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کو لکھا ملا اخمیہ علیہ، اخمیہ علیہ، یہ آپ کو ہمیشہ مجہول استعمال ملے گا، آپ کو معلوم اس میں کبھی دکھے گا ہی نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، مجہول بدون معلوم، معائنہ کیا ہے مولانا؟ اس پر بے ہوشی، وہ بے ہوش ہو گیا جی،
مجهول بدون معلوم، فعل مجهول بغیر معلوم کا. در زبان عرب، عربی زبان میں جب فعل مجهول وجود دارا، کچھ مجهول فعل موجود ہے کہ یا آن یا معلوم آن استعمال نہ شدے، یا تو ان کا معلوم استعمال ہی نہیں ہوا ہے، جیسے اغمی علیہ بے ہوش ہو گیا جی، اس کا معلوم استعمال ہی نہیں ہوا ہے. وہ یا اصل معنی ہے معلوم در آن حفظ نہ شدے، یا یہ کہ اس کا معلوم کے معنی کچھ اور تھے، مجهول میں کچھ اور ہو گئے جی، اس کے اصل معنی اس میں حفظ نہیں ہو پائے. جیسے اولع بہی، اولع بہی مجهول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے او علاقے زیاد پیدا کر، اس سے بہت رغبت پیدا کر لی، یعنی اس کی چیز کا حریص ہو گیا، بس مجھے مل جائے یا حریص. ٹھیک ہے، اس کا معلوم کے معنی کچھ اور ہے. حما، حما یعنی مجهول ہے، تبدار شد بخاردار ہو گیا، بخار ہو گیا. غشی علیہ بے ہوش ہو گیا. جنہ دیوانہ ہو گیا. اتورا کیا تم سوچتے ہو. غنیا بے او اہتمام ورتی، اس پہ اس کے اوپر اہتمام خاص توجہ دی. اب آپ دیکھیے اصطلاحات زیرہ معنی ہوئی، نیچے کچھ اصطلاحات دے رکھی ہیں، ان کے معنی کیجیے. فعل لازم بتائیے، فعل لازم وہ فعل ہے جسے فاعل کی احتیاج ہو، مفعول کی احتیاج نہ. فعل متعدی وہ فعل ہے کہ جسے فاعل کے ساتھ مفعول بہ کی بھی احتیاج. متعدی صحیح، متعدی میں نفس یعنی وہ فعل جو خود بخود متعدی ہو. متعدی میں حرف جر یعنی وہ فعل کہ جو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو. حرف جر کے ذریعے متعدی ہو، یعنی وہ اسم جس کے اوپر حرف جر آتا ہے تو حرف جر کو جار اور اس اسم کو مجرور. مفعول با واسطہ وہ مفعول کے جو حرف جر وغیرہ کے ذریعے سے متعدی کرتے تھے اس کو مفعول بنایا گیا. مفعول بھی واسطہ جو خود بخود مفعول ہو. سورہ نصر اور انشراح، علم نشرح سورہ نصر میں سے آپ کو اوپر والی اصطلاحات ڈھونڈ کے لانی ہے کہ اس میں کون کون سی ہے. مجہول استعمال ہوا ہے، مناسب وغیرہ ہوا ہے. فعل لازم رچے کو مجہول بھی کنن، فعل لازم کو کس طرح مجہول کرتے ہیں اور کیوں؟ کہا کہ فعل لازم کو پہلے حرف جر کے ذریعے سے اسم کے اوپر لا کر اسے متعدی کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ فعل لازم میں مفعول کی احتیاج تو ہوتی نہیں ہے، فاعل ہوتا ہے. مجہول کرنے کے لیے مفعول ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو نائب فاعل کے عنوان سے فاعل کی جگہ رکھا جا سکے. نیچے کے ماضی مجہول اور مضارع مجہول بتائیے. خرج منہ کا بتائیے. خرجا منہ، دخل فی، سئل عن، نظر الیہ، یہ تو ماضی مجہول. یخرج یخرج من، یدخل فی، یسأل عن، ینظر الیہ. اب اس صیغہ ہے زیرہ، نیچے کے صیغوں کے ماضی مضارع مجہول، ماضی مجہول مضارع مجہول اوپر والے کو معنی کرنا ہے آپ کو، پہلے صیغے کا، چوتھے صیغے کا، ساتھ میں. چلیے خرجہ بھی وہ نکالا گیا. ٹھیک ہے، امر مجہول مضارع ہے تمرین سابق. چوتھے نمبر کی تمرین کے جو ہے ان کے امر مجہول کی گردان کرنی ہے. لیخرج من ہے نہیں، ضمائر مجہول فعل لازم، فعل لازم کی جو مجہول کی ضمیریں ہیں بتائیے. اب کیفیت تخلف یعنی خلافت سے، جانشین ہونا ہے اس میں ظاہر کا. کہا کہ 6 صیغوں میں اس کی جگہ جانشین ہو سکتا ہے، ضمیر لا سکتے ہیں، ضمیر کی جگہ اسم لا سکتے ہیں. جیسے ذہب بہ کہہ لو چاہے ذہب برجل، ضمیریں وہی ہیں، ہاں ہما ہو. آپ کی رائے میں، آپ کی نگاہ میں علت آوردن فعل مجہول بجائے معلوم یعنی ذکر نہ کر دینے فائل 6 چیز ہمیں توانت بادشاہ. آپ اپنی نگاہ میں بتائیے کہ پہلے کو مجہول لانا، معلوم کے بجائے مجہول لانا اور فاعل کا ذکر کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کو ذکر نہ کرنا؟ یہاں پہ نہیں بتایا، آپ جا کے جب وہاں مبادی میں پڑھیں گے اس میں بتایا کہ کچھ وجہ. ایک تو یہ کہ فاعل کا کیوں ہٹاتے ہیں کہ یا تو اتنا ذلیل انسان ہے فاعل کہ ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے، یا ٹھیک ہے، یا مثلا زیادہ احترام والا ہے، سب کو پتا ہے کہ فاعل کون ہے. خلق الانسان ضعیفا آیا ہے قرآن میں، انسان ضعیف خلق کیا گیا. کس نے کیا؟ سب کو پتا ہے کس نے کیا، اللہ نے کیا. اس لیے بھی کبھی کبھی احترام کی وجہ سے نہیں لاتے ہیں، کبھی کبھی معلوم ہے سب کو اس لیے نہیں لاتے کہ فاعل ہوگا کون، کس نے کیا، اور کبھی کبھی حقیر کہ اتنا ذلیل ہے اس کا منہ پہ نام نہیں لانا چاہتے. اس وجہ سے
فائل کو ہٹا کے فعل مجہول استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یا اصل میں پتہ ہی نہیں ہے فائل ہے کون، یا اصل میں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے فائل کون ہے. مثال کے طور پر آپ کا 100 روپے بینک ہو، گھر میں چوری ہو گئی، کس نے کی یا تو آپ کو پتا ہے کس نے کی لیکن نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، یا بالکل پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ سورہ قلب ہے تو جی. آیا قواعدی کے برائے ساختن مجہول گفت شد، کیا وہ قاعدے جو مجہول کرنے کے بیان کیے گئے وہ عمومی ہے یا ثلاثی مجرد سے مخصوص ہے؟ نہیں، عمومی ہے. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں بھی وہی طریقہ ہے ماضی مجہول کرنے کا، مضارع. کیفیت ضمائر معلوم و مجہول عمومی. ہاں، یہ جو ضمیر معلوم کی اور مجہول کی ضمیریں ہیں وہ عمومی ہے، خصوصی نہیں، عمومی ہے. ثلاثی مجرد میں بھی ہے، سب میں ہے. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید سب میں ہے یہ. ٹھیک ہے. تتمہ، چنانچہ اب دیکھیے تتمہ بہت اہم ہے. یہ ساری گردانیں دیکھیں دے رکھی ہیں، یہ ساری گردانیں نصرہ نصرہ نصرو، ٹھیک ہے، نصرہ نصرہ نصرو، یہ ماضی کی گردان یہ سب دے رکھی ہے. 196. چنانچہ در خلال فصل آخری روشن شد، آخر کی کچھ فصلوں کے درمیان جو بات روشن ہوئی، یہ بات جیسا کہ روشن ہو گئی کہ جو فعل مجہول چاہے متعدی بے نفس ہی ہو چاہے متعدی بے حرف جر ہو، فقط ایک ہی صورت میں صرف ہوگا. 14 صیغے ایک ہی طرح رہیں گے، بس ضمیر بدلیں گی. ٹھیک. فعل معلوم لازم، لیکن فعل معلوم متعدی، جو متعدی کا جو فعل معلوم چاہے بے نفس ہی ہو چاہے متعدی بے حرف جر ہو، ہر صیغے کے لیے آپ اس کے مفعول کو توجہ میں رکھتے ہوئے 14 صیغے متصور ہو سکتے ہیں. یعنی 14 بائی 14 196. 14 بائی 14 کیسے کیسے دکھا ادھر دیکھیے. ادھر دیکھیے 14 صیغے ہیں نا، نصرہ نصرہ نصرو ماضی کی گردان 14 صیغے ہیں. مفعول کو دیکھیے، اب یہ ایک کے ساتھ نصرہ ہو، فاعل کون ہے؟ ہوا. مفعول کون ہے؟ ہو. ٹھیک ہے. نصرہ 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 ہما، ابھی نصرہ ہما. ایک ہی نصرہ کے ساتھ 14 مفعول لگائیے. اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی، اس ایک مرد نے دو مردوں کی مدد کی، جی اس ایک مرد نے سب مردوں کی مدد کی، تو 14 ہو گئے نہیں. اب یہ نصرہ کے ساتھ تھا، اب دوسرے صیغے کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. نصرہ ان دو مردوں نے اس ایک مرد کی مدد کی، ان دو مردوں نے ان سب مردوں کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب تیسرے صیغے میں آئیے، نصر ان سب مردوں نے اس ایک مرد کی مدد کی. تو ادھر سے 14 اور ہر ایک کے ساتھ ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول. 14 بائی 14 196. 14 بائی 14 بولیے سمجھ میں آیا میں کیسے کہنا چاہ رہا ہوں؟ 14 صیغے ہیں، 14 صیغے ہیں گردان یاد ہے. پہلے صیغے کے ساتھ مفعول سارے 14 لا سکتے ہیں آپ. نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن. اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی، اس ایک مرد نے ان دو اور مردوں کی مدد کی، اس ایک مرد نے ان سب مردوں کی مدد کی، اس ایک مرد نے اس ایک عورت کی مدد کی، اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کی مدد کی، اس ایک مرد نے تجھے ایک مرد کی مدد کی، اس ایک مرد نے تم دو مردوں کی مدد کی، اس ایک مرد. تو ایک ہی صیغے کے ساتھ 14 مفعول. تو 14 ادھر سے اور 14 ادھر سے، 14 بائی 14 196. وہ الگ بات ہے کہ صورتیں 114 بنتی تو ہے، کچھ ناممکن سی ہے. کچھ استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کی مدد کی ہے. مثال کے طور پر نصرتا 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 بھائی نصرتا میں 60 کا صیغہ نصرتا مفعول کا، تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کی مدد کی، یا مطلب ضربتا کا تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کو مارا. تو شکلیں اتنی ممکن ہے لیکن اس میں کچھ استعمال نہیں ہے، کچھ لیکن شکلیں بنتے ہوں گے نا. ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول. پہلے صیغے کے ساتھ او ہما ہم، دوسرے صیغے کے ساتھ ہا او ہما ہم، تیسری صیغے کے ساتھ ہا ہو ہما ہم، چوتھے صیغے کے ساتھ ایسے ہی سب صیغوں کے ساتھ 14. 14 ادھر سے اور 14 ادھر سے، 14 بائی 14
14 गुना 14 196 बनती है, समझ में आया नहीं? ऐसे ये शक्लें बनती है। देखो आप पीडीएफ का तिरछा करके देखना पड़ेगा, देखेगा कौन देखेगा आप में से? इसे तिरछा करके देखना कॉपी पे। देखिए देखिए ये माजी की गर्दान यहाँ दे दी, अब इसके साथ मफूल दे दिए, हु होमा होम, हर एक के साथ 14। देखिए नसर, एक मिनट रुकिए मिटाऊं फिर दिखाऊंगा। इधर देखिए नसरा पहला सीगा है, नसरा नसरू, इस पूरे 14 सीगे हैं। अब इस नसरा के साथ मफूल लगाइए, नसराहु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, के कुमा कुन्ना, बी। अब ये 14 इधर से एक सीगे के साथ 14, दूसरे सीगे के साथ 14, तीसरे सीगे के साथ 14, चौथे के भी साथ, हर एक के साथ 14 14 लगाए तो 14 बाई 14 196 शक्लें बनती है। यही कहना चाह रहे हैं कि बराए हर सीगे आन, इसके हर सीगे के लिए दर राब्तिबा मफूल, मफूल के राब्ते के एतबार से 14 सीगे मुतसव्विर है कि 14 बाई 14 196। सूरत में 10 भी आया 196 सदोनवदोशीश हर चर्चा, अगरचे तमाम इन सूरत मोरिद इस्तिफादे ने भी गिरा, अगरचे तमाम सूरतें इस्तेमाल नहीं होती हैं। दो जज्वल ज़ील सूरह अनहार दर हालत के मफूल ज़मीर मुत्तसिल बाशत निशान है। नीचे के नक्शे में यही दिखा रखा है, या मुताद्दिब नफ्सही के साथ दिखा रखा है या मुताद्दिब हरफ जर के साथ दिखा रखा है, ज़ुहैबा में ही। सही है नहीं? इन दोनों नक्शे को आप जरा गौर करना, ऐसे करना है। एक गर्दान पूरी यूं है और हर सीगे के साथ मफूल 14 है, ये रहे, ऐसे करके देखिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्लाह